مولانا حامد الحق کا اوپر جو ایک خودکش حملہ ہوا ہے کل، یہ ایک اپنی نوعیت میں ایک بہت بڑا ناک ایٹ دا ڈور ہے۔ کل عالمین میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ اس دھماکے کے اوپر انتہائی افسوسناک نظر آئے۔ کچھ طبقوں کی طرف سے ان کے اوپر دھمکی امیز ٹیلی فون اور خطوط کے ذریعے ان کو انتباہ کیا گیا۔ پاکستان کے اندر وہ عوامل جن کو اس اتحاد بین المسلمین کی جو آواز ہے، جو ڈور ہے، جو وہ اعتصموا بحبل اللہ کی جو وہ ڈور ہے، وہ جن کو اس کی تکلیف شروع ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل بروز جمعہ 28 فروری ایک انتہائی افسوسناک واقعہ نوشہرہ اکوڑا خٹک میں دیکھنے میں آیا۔ آنکھیں پر نم اور طبیعت پرسوز۔ مولانا سمیع الحق کے بیٹے مولانا حامد الحق، جو کہ دیوبند فقہ میں بہت بڑا سکہ نام مولانا سمیع الحق کا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا حامد الحق، اور جو نماز جمعہ میں جن کے اوپر ایک خودکش حملہ ہوا، اور حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ موقع پر ہی اللہ تعالیٰ کو اپنی جان دے گئے، اور ان کے ساتھ ان کے 5 اور ساتھی شہید ہوئے۔ ٹوٹل 10 زخمی ہیں جو اس وقت نوشہرہ میں زیر علاج ہیں۔ اور میری جب بات ڈی پی او صاحب سے ہوئی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہوئی تو اس وقت تک مولانا صاحب اور 5 لوگ شہید ہو چکے ہوئے تھے۔ کچھ بیچ میں کریٹیکل زخمی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی جو ہیں وہ ڈسچارج کر دیا گیا ان کو۔ اب یہ ایک جو مولانا حامد الحق کا اوپر جو ایک خودکش حملہ ہوا ہے کل، یہ ایک اپنی نوعیت میں ایک بہت بڑا ناک ایٹ دا ڈور ہے، اور اس کے پیچھے ایک فتنۃ الخوارج کا جو ایک موقف ہے، یا پھر فتنۃ الخوارج کے کور میں کچھ لوگ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پریویل کرنا چاہ رہے ہیں، دہشت گردی کو پاکستان کے اندر انڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہے نام کسی بھی جماعت کا لے لیں، تو یہ ایک بہت بڑا ڈور ایٹ دا ناک ہے۔ اکوڑا خٹک جو ہے وہ رائٹ فرام پاکستان کی آزادی 1947 سے لے کے آج تک ایک بڑی مرکزیت اس کو حاصل رہی ہے دین میں، اور مدرسہ حقانیہ کی جو ہسٹری ہے، اس کو اسٹیبلش جو مولانا عبد الحق نے کیا 1947 میں، اور اس کے بعد جب وہ لے کے چلے اور 1968 تک مولانا عبد الحق صاحب اس کو قیادت ان کی رہی۔ اس کے بعد مولانا سمیع الحق صاحب نے جس دانش مندانہ انداز میں اس مدرسے کی ساری پرسٹیج اور اس کی جو ہیرارکی تھی اور اس کے جو سٹوڈنٹس کی ایک چین تھی جس کو لے کے چلے، اور آج پوری دنیا میں اس مدرسہ حقانیہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور بہت عزت اور احترام سے نام لیا جاتا ہے۔ پھر اس مدرسے کی جو کنٹریبیوشن ہے افغان مار میں اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ حیثیت اس کو حاصل ہے۔ اب اس میں جو مولانا عبد الحق صاحب کے پوتے اور مولانا سمیع الحق صاحب کے بیٹے مولانا حامد الحق صاحب، جو سمیع الحق صاحب کی وفات کے بعد جن کو اس پولیٹیکل پارٹی کی بھی قیادت دی گئی، اور جے یو آئی جو مولانا سمیع گروپ تھا، اور مدرسہ حقانیہ کے نائب محتمم تھے۔ اور کل جب جمعے کی نماز میں ان کے اوپر خود کا حملہ ہوا ہے تو نہ صرف پورا علاقہ بلکہ پورا ملک، بلکہ کل عالمین میں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ اس دھماکے کے اوپر انتہائی افسوسناک نظر آئے، اور انہوں نے مختلف اکابرین نے جو جن کا تعلق دین سے ہے انہوں نے، اور جن کا تعلق پاکستان سے ہے، انہوں نے اس کو بری طرح اس کی مذمت بھی کی ہے۔ اب میں کچھ باتوں کے اوپر آتا ہوں کہ یہ واقعہ ہونے کی
جو ہے وہ بیسک وجہ کیا ہوئی ہے. جو بظاہر ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت پچھلے دنوں ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس کا جو عنوان تھا وہ خواتین کی تعلیم تھا. اب اس عنوان کے اوپر جو مولانا حامد الحق صاحب نے موقف اپنایا خواتین کی تعلیم کو لے کے، وہ بڑا ہی ایک واضح موقف تھا، بڑا ہی ایک سٹرونگ سٹانس تھا. اور وہ سٹانس یہ تھا کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور جو عوامل، یہ مولانا حامد الحق صاحب کا جو سٹانس تھا میں اس کو بیان کر رہا ہوں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو عوامل اس کے پیچھے، خواتین کو تعلیم روکنے کے پیچھے جو ہاتھ ہیں، جو اس کو روکنے کے پیچھے، انہوں نے اسلام میں ان کو حرام قرار دیا. اس کے اوپر مولانا صاحب کے اوپر کچھ طبقے کی طرف سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کچھ دنوں کے لیے، اور کچھ طبقوں کی طرف سے ان کے اوپر دھمکی امیز ٹیلی فون اور خطوط کے ذریعے ان کو انتباہ کیا گیا، جس کا بروقت سیکیورٹی فورسز نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا اور ان کی سیکیورٹی کو بھی بڑھا دیا گیا، اور ان کی سیکیورٹی کے انتظامات بھی بڑھا دیے گئے. اور بقول جب میری بات ہوئی کل ڈی پی او نوشہرہ سے، اور انہوں نے فرمایا کہ مولانا صاحب کی سیکیورٹی کے لیے انہوں نے 26 لوگوں کو معین کیا ہوا تھا، اور جب وہ نماز کے لیے اندر جمعہ پریئر کے لیے گئے ہیں تو اس وقت بھی 5 سیکیورٹی اہلکار مسجد کے اندر ان کی سیکیورٹی اوپر مامور تھے. اب اس ساری سچویشن کے بعد اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو جب یہ خودکش حملے میں جو ان کے اوپر کیا گیا ہے اور اس میں جو وہ شہید ہوئے ہیں، اس کا ناک ایٹ دا ڈور جو میں نے ٹرمنالوجی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک آئیکن تھے اسلام کے لیے، اسلام دیوبند فقہ کے لیے، اور پیس کے لیے. اور جو پیسفل پکچر آف اسلام جو پریزنٹ کی ہے وہ ہمیشہ مدرسہ حقانیہ سے وہ نکلی ہے. چاہے وہ کوئی دور بھی آپ لے لیں، چاہے وہ مولانا عبد الحق صاحب کا دور لے لیں، مولانا سمیع الحق صاحب کا دور لے لیں، مولانا حامد الحق صاحب کا دور لے لیں، ایک بڑی پیس، رواداری، تعلیم، علم کے فروغ کے لیے. اس کے بعد جو سب سے بڑی ایک جو ڈیفرنس تھا وہ تھا کہ یہاں اتحاد بین المذاہب اور اتحاد بین السیکٹیرین جو ایک اس کی آواز نکلی تھی، وہ آپ کا جو انداز تھا دوسرے سیکٹ کے ساتھ رابطہ رکھنے کا، دوسرے سیکٹ کے ساتھ تعاون کرنے کا، ایک دوسرے کی رواداری، ایک دوسرے کی برداشت کا جو تعلیم تھی، وہ اس مدرسہ حقانیہ میں 3 جنریشن سے نکل رہی تھی. سم اور دی ادر جو ابھی پاکستان کے اندر وہ عوامل جن کو اس اتحاد بین المسلمین کی جو آواز ہے، جو ڈور ہے، جو وہ اعتصموا بحبل اللہ کی جو وہ ڈور ہے، وہ جن کو اس کی تکلیف شروع ہوئی، انہوں نے یہ حملہ آور کل ہوئے، اور یہ بدنصیب خبر ہمیں کل سننے میں ملی. میں یہاں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، کیونکہ وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آنکھیں پرنم ہیں اور دل پرسوز ہے، تو بہت زیادہ اس ڈیٹیل میں تو میں شاید نہ جاؤں. لیکن میں یہاں ایک بات جو ہم سب بار بار سن چکے ہیں، متعدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی، اور قرآن بھرا پڑا ہوا ہے ان احکامات کے، اور اسپیشلی سورہ نساء کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی ایک مسلمان کا ناحق قتل جو ہے وہ اس کے لیے، اس قوم کے لیے، اس گروہ کے لیے، اس شخص کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور وہ عذاب اس کے لیے روز محشر وہ انتظار کر رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری امت کا قتل ہے بے گناہ. اب یہ دین، ہماری رواداری، ہمارا جو ایک گرومنگ ہے، وہ ہمیں امن، پیس، محبت، بھائی چارہ، رواداری، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا نام ہے.
نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف، ایک دوسرے کے اوپر غصہ، ایک دوسرے کے اختلاف کے اندر اس قدر شدت اختیار کر جانا کہ اس حد تک پہنچ جانا کہ اگلے کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ میں آخر پہ ایک بات اور ایک پیغام کے ساتھ یہ اپنا ویلاگ ختم کروں گا کہ حق جتنا مرضی دنیا میں دبایا جائے گا وہ اسی شدت کے ساتھ واپس اٹھے گا۔ کسی کے مارنے سے حق نہیں مرتا۔ کیا خوب جو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔